السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ حنین کے تعلق میں آج کچھ مزید تفصیل بیان کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے روانہ ہوتے وقت حضرت عتاب بن اسید کو مکے کا امیر بنایا. یہ مکے کے پہلے امیر تھے جو مقرر کیے گئے. اس وقت حضرت عتاب کی عمر تقریباً 20 سال تھی. حضرت معاذ بن جبل کو اہل مکہ کو دین کی تعلیم سکھانے کی ذمہ داری سونپی. حضرت عتاب کا تعارف یہ ہے کہ ان کے والد کا نام اسید بن ابو العیس بن امیہ تھا. یہ دونوں باپ بیٹا قریش خاندان کے سرکردہ فرد تھے اور اسلام کے سخت مخالف تھے. ان کی والدہ کا نام زینب تھا. عتاب کے والد فتح مکہ سے پہلے وفات پا چکے تھے اور عتاب کی اسلام سے نفرت اور دوری کا یہ عالم تھا کہ فتح مکہ کے روز جب حضرت بلال نے خانہ کعبہ میں اذان دی تو عتاب اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ یہ اذان سننے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا. بہرحال عتاب نے اس کے بعد فتح مکہ کے دن اسلام بھی قبول کر لیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رویا میں ان کے والد اسید بن ابو العیس کو اسلام کی حالت میں مکے پر عامل کے طور پر دیکھا تھا. وہ تو کفر کی حالت میں مر گیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا کی تعبیر اس کے بیٹے حضرت عتاب کی صورت میں ظاہر ہوئی. ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عتاب جنت کے دروازے پر آئے اور بڑے زور سے دروازے کھٹکھٹایا. آخر دروازہ کھولا گیا اور وہ اس میں داخل ہو گئے. ایک اور روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عتاب کے والد اسید کو جو کہ کافر تھے اور کفر کی حالت میں فوت ہوئے جنت میں دیکھا ہے اور خیال کیا کہ اسید کیسے جنت میں داخل ہو گیا. فتح مکہ کے دن عتاب بن اسید سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسی کو جنت میں دیکھا تھا, اس کو میرے سامنے لاؤ. انہیں آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے انہیں مکے کا امیر مقرر فرما دیا اور فرمایا اے عتاب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کن لوگوں پر تمہیں امیر بنایا ہے. میں نے تمہیں اہل اللہ یعنی اللہ کے گھر والوں پر امیر بنایا ہے, اس لیے ان کے ساتھ نیک معاملہ کرنا. آپ نے انہیں یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک مکے پر عامل رہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ عہد ابو بکر میں بھی مکے کے عامل تھے اور ان کی وفات اسی روز ہوئی جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی. اور ایک روایت کے مطابق یہ حضرت عمر کے دور خلافت تک زندہ رہے. مکے سے حنین کی طرف روانگی کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے 6 شوال کو ہفتے کے دن روانہ ہوئے اور 10 شوال کو مقام حنین پر پہنچے. ابن کثیر کے نزدیک 5 شوال کو روانگی ہوئی تھی. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی طرف چلے تو آپ کی 2 ازواج مطہرات
یعنی حضرت سلمہ اور حضرت زینب آپ کے ہمراہ تھیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلمہ اور میمونہ ساتھ تھیں، لیکن معتبر روایات کے مطابق حضرت سلمہ اور حضرت زینب آپ کے ہمراہ تھیں۔ مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد اگرچہ مخالفین کی نسبت کم تھی، لیکن ابھی تک کے تمام سابقہ غزوات کی نسبت زیادہ تعداد تھی، نہ صرف عددی لحاظ سے بلکہ ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی۔ ائمہ مغازی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مسلمانوں کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ 10,000 صحابہ جو مدینہ سے فتح مکہ کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آئے تھے۔ اہل مکہ میں سے 2,000 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ بعض نے 14,000 بھی بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر 12,000 کی تعداد روایتی ملتی ہے۔ 2,000 مکہ کے نو مسلم شامل ہوئے تھے۔ جو 14,000 بتاتے ہیں انہوں نے مدینہ سے آنے والوں کی تعداد 10 کے بجائے 12,000 بتائی ہے، لیکن مکے سے شامل ہونے والے 2,000 ہی بتائے ہیں۔ حنین کے راستے میں ذات انوات نام کا ایک بیری کا بڑا درخت تھا، جس کا مشرکین بہت احترام کرتے تھے، اور فتح کے شگون کے طور پر اپنے ہتھیار اس پر لٹکاتے تھے، اور یہاں اعتکاف بھی کرتے تھے، اور بہت عقیدت و احترام کا اظہار کرتے تھے۔ جب قافلہ اس درخت کے قریب سے گزرا تو مکے کے چند نو مسلموں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا کوئی درخت مقرر کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ کی قوم نے ان سے کہی تھی کہ یا موسیٰ جل لنا الہًا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ویسا ہی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ یقیناً تم ایک بڑی جاہل قوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ضرور پہلے لوگوں کی طرح چلو گے، یہی حرکتیں کر رہے جو تم۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حنین کی جنگ کے لیے 2,000 وہ نو مسلم نوجوان بھی شامل ہوئے جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان ابھی راسخ بھی نہیں ہوا تھا، اور جنگی مہارت بھی کوئی خاص نہ تھی، یہاں تک کہ ہتھیاروں کا بھی خاص اہتمام نہ کیا انہوں نے۔ اور یہی وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے حنین میں بھگدڑ مچی، جو وقتی پریشانی اور پسپائی کا باعث بنی۔ اسی طرح مکے سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جو مسلمان نہیں تھے، کچھ سوار اور کچھ پیدل، یہاں تک کہ عورتیں بھی ساتھ چل پڑیں، جو بس یہ دیکھنے کے لیے ساتھ ہوئی تھیں کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مال غنیمت مل جائے گا، اور انہیں اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کو کوئی صدمہ یا تکلیف پہنچے۔ ان کا ایک حصہ محض تماشبین کے طور پر ساتھ شامل ہوا تھا، اور ان میں کچھ مشرکین بھی تھے جو مشرک ہونے کی حالت میں ساتھ شامل تھے۔ ان مشرکین کی تعداد 80 کے قریب بیان کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے بھی مدد لی، جبکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی بھی مشرک کو جنگ میں شامل نہ فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا لا نستعین بمشرک، کہ ہم
کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتے، لیکن ان کے مطابق جنگ حنین میں آپ نے پہلی مرتبہ مشرکین کو بھی شامل کیا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آپ نے مدد نہیں لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں بھی کسی مشرک کی مدد قبول کرنے سے انکار فرما دیا تھا، جب ایک ایک آدمی کی بہت ضرورت تھی اور اہمیت تھی، تو اب تو مسلمانوں کی اس قدر کثرت تھی کہ قرآن کے مطابق ان کی کثرت نے ان کو عجب میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو بھلا اب مٹھی بھر مشرکین کی مدد کی کیوں ضرورت پڑتی؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کسی بھی مشرک کو نہ شامل فرمایا اور نہ ہی کسی مشرک کو جنگ میں شامل ہونے کے لیے کہا، بلکہ سیرت کی کتب کی تفصیلات جو ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ مکے سے بہت سے لوگ از خود محض جنگ کا نظارہ کرنے کے لیے اور مال غنیمت کی لالچ میں لشکر میں شامل ہو گئے، جن کی حیثیت محض یہ تھی کہ مسلمانوں کو فتح تو ہونی ہی ہے، چلیں تماشا دیکھیں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے۔ ہاں، کچھ مشرکین بدنیت بھی تھے، اس نیت سے بھی شامل ہو گئے کہ جنہیں مکہ کی فتح کی ذلت اور ندامت بھول نہیں رہی تھی، اور جس طرح ایسے لوگوں نے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، وہ یہاں بھی چلے آئے کہ اگر دشمن نہ مار سکا تو شاید ہمیں انتقام لینے کا موقع مل جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے اپنا بدلہ لے کر سینہ ٹھنڈا کر سکیں۔ بہرحال 12,000 کا لشکر مکے سے روانہ ہوا اور 3 دن کے سفر اور بعض کے نزدیک 5 دن کے سفر کے بعد یہ حنین کی وادی میں پہنچا۔ راستے میں جب بھی کوئی ڈھال یا تلوار یا صحابہ کا کوئی سامان گر پڑتا تو ابو سفیان بن حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے کہ یہ سامان مجھے دے دیا جائے، میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، یہاں تک کہ ان کا اونٹ سامان سے بھر گیا۔ حضرت سہل بن حنظلیہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے دن چل رہے تھے، انہوں نے بہت لمبا سفر کیا یہاں تک کہ شام ہو گئی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوا۔ اتنے میں ایک سوار آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ لوگوں کے آگے آگے گیا یہاں تک کہ فلاں پہاڑ پر چڑھا تو دیکھا کہ حوازن کے لوگ اپنی عورتوں، اپنے اونٹوں اور اپنی بکریوں اور جانوروں کو لے کر جمع ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کل انشاءاللہ یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ پھر فرمایا آج رات کو کون ہمارا پہرا دے گا؟ انس بن نبی مرثد نے کہا میں دوں گا یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر سوار ہو جاؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس گھاٹی میں جاؤ، یہ پہرا وہاں آپ کا نہیں تھا بلکہ ہم فرمایا تھا ارد گرد کے علاقے کی خبر لینے کے لیے، اس کے پہرے کے لیے بات کی تھی، اور اس کے اونچے حصے میں چلے جاؤ اور ہم تمہاری وجہ سے رات کو دھوکہ نہ کھائیں، یعنی یہ نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور دشمن دھوکہ دے جائے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ کے لیے نکلے۔ آپ نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی، نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے۔ آپ کا رخ گھاٹی کی طرف تھا۔ جب آپ نے نماز پڑھا لی اور سلام پھیرا، فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہیں بشارت ہو کہ تمہارا سوار آ گیا، یعنی جسے ڈیوٹی پر متعین کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کہ ہم گھاٹی میں درختوں میں دیکھنے لگے یہاں تک کہ وہ آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کیا اور کہا میں چلتا گیا یہاں تک کہ اس وادی کی اونچی جگہ پر چلا گیا جہاں جانے کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ جب صبح ہوئی میں دونوں وادیوں میں چڑھا،
میں نے دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو تم نیچے اترے ہو؟ اس نے کہا نہیں، سوائے نماز کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، اچھی ڈیوٹی دی تم نے۔ مشرکین کے جاسوسوں کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 شوال منگل کی عشاء کے وقت حنین پہنچ گئے تھے۔ مالک بن عوف نے حوازن کے 3 آدمیوں کو بطور جاسوس بھیجا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں پھر کر جائزہ لیں اور ساری تفصیل آ کر بتائیں، لیکن یہ تینوں جب واپس آئے تو وہ حواس باختہ تھے۔ مالک نے کہا کہ تمہارا برا ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے گھوڑوں پر سفید آدمیوں کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم اگر جنگ ہو گئی تو ہم اس حالت پر قابو نہیں پا سکیں گے، اللہ کی قسم ہم زمین والوں سے قتال نہیں کر سکتے تو ہم آسمان والوں سے کیسے جنگ کریں گے؟ اگر تو ہماری بات مانے تو تو اپنی قوم کے ساتھ واپس چلا جا۔ اگر لوگوں نے وہی دیکھا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے تو ان کو بھی وہی تکلیف پہنچے گی جو ہمیں پہنچی۔ اس نے کہا تم پر ہلاکت ہو، تم لشکر میں سے سب سے زیادہ بزدل ہو۔ اس نے اس خوف سے انہیں چھپا دیا کہ یہ خبر سارے لشکروں نے پھیل جائے، باہر نہیں جانے دیا، اور کہا کہ مجھے بہادر آدمی کی خبر دو۔ ان سب نے وہاں جو لوگ تھے انہوں نے ایک آدمی پر اتفاق کیا کہ یہ بہت بہادر ہے۔ پھر وہ نکلا، وہ بھیجا اس کو، وہ بھی جلدی واپس لوٹ آیا۔ وہ بھی اسی طرح مروب تھا جیسے ان کے پہلے 3 ساتھی مروب تھے۔ اس نے پوچھا مالک نے کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو اس بہادر نے جواب دیا کہ میں نے ایسے سفید لوگوں کو چتکبرے گھوڑوں پر دیکھا ہے جن کے طرف دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مجھے وہ رعب لاحق ہو گیا ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے، میں اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے واپس لوٹ جائیں، لیکن اس کے باوجود مالک بن عوف اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ دشمن کے جاسوسوں نے اپنے جس مشاہدے کا ذکر کیا ہے، سیرت نگاروں کے بیان کے مطابق اس کے دونوں پہلو مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ ان جاسوسوں نے فرشتوں کو دیکھا اور ان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، جبکہ ایک یہ خیال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو ایک خدائی رعب ان پر ایسا طاری ہوا کہ وہ خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حوازن پر حملہ آور ہوئے، اور اسی اثناء میں چاشت کے وقت ایک شخص اونٹ پر آیا۔ اس وقت ہم اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اس آدمی نے اپنا اونٹ بٹھا کر رسی سے باندھا اور آگے ہو کر ان کے ساتھ کھانا کھایا، صحابہ کے ساتھ بیٹھ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ہم کافی تھکے ہوئے بھی تھے، سواریاں بھی کم تھیں۔ پھر وہ شخص تیزی سے اپنے اونٹ کی طرف چلا گیا ہم سے باتیں کرنے کے بعد، اور جلدی سے رسی کھولی، اس پر سوار ہوا اور اونٹ کو بھگا کر لے جانے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ یہ جاسوس ہے، اس کو پکڑو اور قتل کر دو۔ بنو اسلم میں سے ایک شخص نے اونٹنی پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کیا۔ حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی اونٹنی پر اس کے پیچھے بھاگا، اس کے قریب پہنچ کر آگے سے اس کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ میں نے اس کے اونٹ کو بٹھایا۔ جب اس نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا تو میں نے تلوار سے وار کیا اور اس شخص کی گردن اڑا دی، نیچے گر گیا وہ۔ میں نے اس کا اونٹ، اسلحہ اور سب سامان لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا اس کو کس نے مارا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ابن عقبہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا یہ سارا سامان بھی اسی کا ہے۔ مسلمانوں کی 12,000 کی تعداد کے مقابلے دشمن کی تعداد 30,000 تھی۔ جنگ حنین کے وقت بیان کرتے ہوئے
کبھی دشمن کی تعداد 30,000 بیان کی جاتی ہے، کبھی 20,000 اور کبھی 4,000۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مد مقابل دشمن جنگجو 20,000 تھے، اور اگر ان کے بیوی بچے شامل کر لیے جائیں تو 30,000 تعداد بن جاتی ہے۔ اور مالک بن عوف نے اپنی فوج کے بہترین تیر انداز منتخب کر کے پہاڑوں میں چھپا دیے جو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جنہوں نے مسلمانوں پر اچانک یک دفعہ حملہ کر کے مسلمان لشکر میں انتشار کی کیفیت پیدا کر دی۔ یہ 4,000 کی تعداد میں تھے۔ بنو حوازن کے سپہ سالار مالک بن عوف نے اپنی فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ جب رات 2/3 گزر چکی تو مالک بن عوف اپنے لشکر کے پاس گیا اور ان کو وادی حنین میں مقررہ جگہوں پر چھپا دیا۔ یہ وادی ایسی ہے جس میں بہت سی گھاٹیاں اور درے ہیں، اس میں لوگوں کو پھیلا دیا اور وہ اس میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر دفعتاً حملہ کر دیں۔ کفار کی صف بندی یوں تھی کہ سب سے آگے گھڑ سوار، ان کے پیچھے پیادہ فوج، ان کے پیچھے اونٹوں پر عورتیں اور ان کے بچے، اور ان کے پیچھے دوسرا مال، اونٹ، بھیڑ، بکریاں اور دیگر مویشی۔ مکے سے حنین کی طرف روانگی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کا 1,000 کا گھڑ سوار دستہ فوج کے ہراول میں رکھا، اور اس کی کمان حضرت خالد بن ولید کے سپرد تھی۔ جب لشکر جیرانہ مقام پر پہنچا تو سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر کو میمنہ یعنی دایاں حصہ اور میسرہ بایاں حصہ اور قلب یعنی درمیانہ حصہ میں تقسیم کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی حصے میں تھے۔ آپ نے مہاجرین و انصار میں بڑے جھنڈے تقسیم کیے۔ مہاجرین کا ایک پرچم آپ نے حضرت علی کے سپرد کیا، نیز ایک پرچم آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک پرچم آپ نے حضرت عمر فاروق کو دیا۔ انصار میں سے خزرج کا پرچم حضرت حباب بن منذر کو عنایت فرمایا اور اوس کا پرچم حضرت اسید بن حضیر کو سپرد فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو بردہ بن نیار، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور حضرت قتادہ بن نعمان کو بھی پرچم عطا ہوئے۔ اس کے علاوہ 20 سے زائد چھوٹے جھنڈے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گروہوں میں تقسیم فرمائے۔ حنین کے دن کسی نے کہا کہ آج ہم تھوڑے ہونے کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی آج ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا، اور قرآن کریم نے بھی اس بات کو ناپسندی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس طرح بیان کیا ہے کہ عجبتکم کثرتکم کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں تکبر میں مبتلا کر دیا۔ حنین کے معرکے میں ابتدائی فتح مسلمانوں کو ہوئی، پھر دشمن کے ایک زبردست حملے سے بھگدڑ مچ گئی جسے پہلے ذکر ہوا ہے، اور عارضی شکست ہوئی، لیکن آخرکار مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہوئی۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ غزوہ حنین کے بارے میں عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر صبح کے اندھیرے میں حنین کی وادی میں داخل ہوا، جبکہ کفار کا لشکر پہلے سے ہی وادی میں پہنچ چکا تھا، اور ان کے بہترین ماہر تیر انداز وہاں گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مسلمان ان سے بے خبر جب وادی میں داخل ہوئے تو ان تیر اندازوں نے یک بار حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور واپس بھاگنے لگے۔
یہاں تک کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ وہاں رہ گئے۔ اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلسل پکارا گیا تو مسلمانوں کا لشکر واپس پلٹا، اور پھر دشمن کے ساتھ ایک بھرپور جنگ ہوئی، اور دشمن بری طرح پسپا ہوا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابن شام کی جو سیرت ہے اس میں سے یہ محفوظ کیا گیا۔ لیکن صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس کو دیکھا جائے تو حنین کا مارکہ کچھ مختلف تفصیل لیے ہوئے ہے۔ حضرت براء بن عازب جو کہ غزوہ حنین میں شامل تھے، ان کی روایت صحیح بخاری میں بہت سی جگہ پر موجود ہے، جس میں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے بنو حوازن پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا کر پسپا ہو گئے اور ہم مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو اس دوران انہوں نے ہم پر تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ اس کی وجہ سے وہ نوجوان جن کے پاس بچاؤ کا کوئی سامان بھی نہ تھا وہ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ لیکن جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس وقت بھی میدان میں ڈٹے رہے۔ راوی براء بن عازب کہتے ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بخاری کی اس روایت کے بغیر اگر دیکھا جائے تو جنگ حنین کے 2 مراحل بنتے ہیں، اور عمومی طور پر جو سیرت نگار ایسا ہی بیان کرتے ہیں۔ اول تو مسلمانوں کا اچانک حملے کی وجہ سے منتشر ہونا، اور دوم یہ کہ مسلمانوں کا پھر سے جمع ہو کر حملہ کرنا اور دشمن کو شکست سے دوچار کرنا۔ لیکن اگر بخاری کی اس روایت کو بنیاد بنایا جائے اور یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے تو جنگ حنین کے 3 مراحل بنتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کہ مسلمانوں کا لشکر بلا جھجک حنین کی وادی میں داخل ہوا تو دشمن کا جو لشکر ان کے سامنے تھا وہ پسپا ہوتا چلا گیا، اور مسلمانوں نے جب ان کی پسپائی دیکھی تو مسلمانوں کا ایک حصہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں یہ ہوا کہ بنو حوازن کے سپہ سالار مالک بن عوف نے اپنے بہترین 4000 تیر انداز گھاٹیوں میں جو پوشیدہ کیے طور پر متعین کیے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر وادی میں داخل ہو رہا ہے تو اس پر انہوں نے یکبارگی تیروں کا زبردست حملہ کر دیا۔ بنو حوازن عرب کے بہترین تیر انداز تھے۔ صبح کا اندھیرا اور مسلمانوں کی ایک تعداد مال غنیمت جمع کرنے مصروف، اور ان میں بھی ایک تعداد مکے کے ان 9 مسلموں کی تھی جن کے دلوں میں اسلام بھی ابھی اچھی طرح راسخ نہیں ہوا تھا، اور ان کے پاس خود اور زرہ وغیرہ کوئی خاص حفاظتی سامان بھی نہ تھا کہ تیروں سے اپنا بچاؤ کر سکتے۔ چنانچہ تیروں کے اس اچانک حملے سے بچنے کے لیے یہ لوگ وہاں سے بھاگے۔ ان کی سواریاں بھی تھیں۔ جب یہ پیچھے کی طرف اچانک بھاگے تو سارے لشکر میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی، اور اونٹوں اور گھوڑوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جانور بھڑکنے لگے۔ گھاٹی کی وجہ سے راستہ بھی تنگ تھا۔ جانور لوگوں کو پاؤں تلے رونتے رہے۔ لشکر کی اس بھگدڑ کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید خود زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور مسلمانوں کا لشکر منتشر ہو گیا۔ یہ بھی ایک سیریز کتاب میں لکھا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ فیصلہ کن وہ اس طرح ہوا جو اس کی حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے کہ لشکر کے پہلے حصے کے قدم اکھڑ گئے۔ سب سے پہلے بنو سلیم کا دستہ بھاگا، ان کے پیچھے مکے کے 9 مسلم، پھر عام لوگ بھی ان کے پیچھے شکست کھا کر بھاگے اور کسی کی پرواہ نہ کی، اور اتنا غبار اڑا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی ہتھیلی کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کیں ان میں سب سے قابل ذکر امر یہ ہے، ان میں سب سے قابل ذکر امر یہ ہے کہ میدان جنگ میں صورتحال کیسی بھی رہی ہو، ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی
اور جرأت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس وقت بڑے بڑے بہادروں کے بھی پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کی طرح وہاں موجود نظر آتے رہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین و جمیل اور سب سے زیادہ جود و سخا کے حامل اور سب لوگوں سے بڑھ کر بہادر تھے۔ اسی جنگ حنین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ جب تمام لوگ منتشر ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی دشمن کی طرف بڑھتے چلے گئے اور بلند آواز میں کہتے جا رہے تھے کہ میں ابن عبد المطلب ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ بہادر وہی سمجھا جاتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری کی شان یہ تھی کہ ایسے میں بھی کہ جب آپ تنہا رہ گئے تھے، آپ اپنی خچر کو دشمن کی طرف دھکیل رہے تھے۔ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابو سفیان بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی رہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ جب لوگ منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو دشمن کی طرف تیزی سے لے جانے لگے۔ اس موقع پر میں لگام پکڑ کر خچر کو روکنے لگا کہ وہ اور تیز نہ ہو، اور ابو سفیان بن حارث رکاب تھامے ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، وہ خچر کی لگام پکڑ کر اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عباس، درخت والوں کو بلاؤ، یعنی جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر جان قربان کرنے کے عہد پر بیعت کی تھی۔ حضرت عباس کہتے ہیں، اور وہ بلند آواز والے تھے کہ میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب السمرہ یعنی درخت والے کہاں ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب لوگوں نے میری آواز سنی تو وہ اس طرح واپس لوٹے جیسے گائے اپنے بچے کی طرف پلٹتی ہے، اور وہ لوگ پکارنے لگے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، اور وہ دیوانہ وار واپس لوٹے اور دشمن سے جنگ شروع کر دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر انتشار کا شکار ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند افراد موجود تھے، اور ان کی تعداد 4 سے لے کر 300 تک بیان کی جاتی ہے۔ تعداد کے اختلاف کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس چند افراد ہوں گے اور باقی کچھ لوگ مختلف جگہوں پر دشمن سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور یوں میدان جنگ میں 300 کے قریب افراد ہوں گے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہی ہوگی، اور جس نے 3 یا 4 لوگ دیکھے اس نے وہ تعداد بیان کر دی، جس نے 10-12 دیکھے اس نے وہ تعداد بیان کر دی، اور جس نے اس سے زیادہ افراد دیکھے اس نے وہ تعداد بیان کر دی۔ بہرحال ایک وقت ایسا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند ایک افراد ہی رہ گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت براء سے کہا کہ اے ابو عمارہ، کیا تم حنین کے دن فرار اختیار کر گئے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں دکھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جلد باز نوجوان جن کے پاس ہتھیار نہ تھے یا بہت کم ہتھیار تھے، جب ان کی ایسی تیر انداز قوم سے مٹ بھیڑ ہوئی جن کا کوئی تیر خطا نہ جاتا تھا، یعنی حوازن اور بنو نصر کے جتھے سے، انہوں نے مسلسل تیر اندازی کی کہ ان کا کوئی تیر شاذ ہی خطا جاتا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف آگے بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث اسے چلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد چاہی اور فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور یہ کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
یاس بن سلمہ اپنے والد سلمہ بن اکوا سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ حنین کی طرف گئے۔ جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا، میں آگے بڑھا اور ایک گھاٹی پر چڑھا تو دشمن کے ایک شخص سے میرا سامنا ہوا۔ میں نے اسے تیر مارا تو وہ مجھ سے چھپ گیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ اسے کیا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ دوسری گھاٹی سے نکل رہے ہیں، ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جنگ ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ واپس مڑ گئے۔ میں پسپا ہو کر لوٹا، مجھ پر 2 چادریں تھیں، ایک میں باندھے ہوئے تھا اور دوسری اوپر لیے ہوئے تھا۔ میری چادر کھلنے لگی تو میں نے دونوں کو اکٹھا کر لیا اور پیچھے ہٹتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ آپ سیاہ و سفید رنگ کے خچر پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن اکوا نے کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ یہ حالت واپس کیوں دوڑ رہا ہے؟ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ حنین کے دن تیر کھا کر واپس مڑنے کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کا لشکر پیچھے ہٹا کیونکہ دشمن کے تیروں کے حملے نے شدت اختیار کر لی تھی، تو آپ صرف چند صحابہ کو ساتھ لے کر دشمن کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر نے یہ دیکھ کر کہ دشمن کا حملہ شدید ہے، آپ کو روکنا چاہا اور آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو میرے گھوڑے کی باگ کو۔ اس کے بعد آپ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں خدا کا نبی ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ کا یہ فرمانا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس کا یہ مطلب یہ تھا کہ اس وقت دشمن کا حملہ اس قدر شدید ہے کہ دشمن کے 4000 تیر انداز تیروں کی بارش برسا رہے ہیں۔ اس عرصے میں، اس حالت میں میرا آگے بڑھنا انسانیت کی شان سے بہت بلند اور بالا نظر آتا ہے۔ اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے اور یہ نہ سمجھے کہ مجھ میں کوئی خدائی طاقت ہے۔ میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہی ہوں اور ایک بشر ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد میرے نبی ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ ہے۔ سارے لوگ فرار نہیں ہوئے تھے، اس بارے میں بھی روایات ہیں۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ سب لوگ نہیں بھاگے تھے، بلکہ مکے کے مؤلفات القلوب لوگوں میں سے جو منافق لوگ تھے اور مکے کے دیگر لوگ جو اس جنگ میں شریک ہو گئے تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا، اور یہ ناگہانی شکست اس وجہ سے ہوئی کہ دشمنوں نے ایک ساتھ تیروں کی بارش کر دی تھی۔ بہرحال امام نووی کی یہ بات درست ہے کہ میدان جنگ سے ڈر اور خوف کے مارے فرار ہونے والے تمام مسلمان بالکل بھی نہیں تھے، یعنی سب لوگ نہیں دھڑے تھے، وہ صرف مکے کے 9 مسلم تھے، جن میں ایک تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو دل سے لڑائی کے لیے شامل نہیں ہوئے تھے۔ وہ تو مال غنیمت کے لالچ میں یا محض تماشائی کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے بھاگنے کی وجہ سے اور زبردست تیر اندازی کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کی سواریاں بہتک گئی تھیں، اور وہ سواریاں ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ کھڑی ہوئی تھیں، اور بہت بڑی تعداد اس طرح دوڑی تھی جو ارادہ نہیں دوڑے تھے، مگر بد کی ہوئی سواریوں کی وجہ سے پیچھے مڑ گئے، اس کی وجہ سے مخلص اور وفادار مسلمان بھی کچھ دیر کے لیے بے بس ہو گئے تھے۔ بہرحال اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گی۔ آج سے جرمنی کا جلسہ سالانہ بھی شروع ہے۔ وہاں کے تمام شاملین کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلسے کے مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور صرف میلہ سمجھ کر یہاں جمع نہ ہوں، بلکہ ان دنوں میں اپنی علمی، عملی اور روحانی ترقی میں مستقل بڑھتے چلے جانے کا عہد کریں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ ان دنوں میں خاص طور پر ذکر الہی اور دعاؤں میں وقت گزاریں، جہاں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں، وہاں جماعت کی ترقی اور ہر مخالف کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے اور ان کے شر کے خاتمہ کے لیے بھی دعا کریں۔
اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے۔ پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف دہ واقعہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جلد ان مخالفین کی پکڑ کے سامان فرمائے۔ عمومی طور پر دنیا کے امن کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ دنیا والے اپنے عمل کی وجہ سے اپنی تباہی کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوفناک تباہی سے بچائے۔ فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اسرائیلی حکومت نے تو ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ لگتا ہے کہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹانا چاہتے ہیں۔ مظلوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور بیماروں، معصوموں پر ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ ایک قتل عام ہو رہا ہے ہر جگہ۔ اب تو بعض دنیا دار سیاستدان اور حکومتیں بھی کچھ آواز اٹھانے لگ گئی ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، بند کرو اس کو، لیکن ان کی بھی اب اسرائیلی حکومت سننے کو تیار نہیں۔ ان کی باتیں دولت اور طاقت کے نشے نے ان کو اور امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کو تکبر اور ظلم کی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہی، اور کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنی حالتوں کو بدل کر اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد کو آئے۔ کاش کہ ان کو یہ بھی عقل آ جائے۔ اسی طرح مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ظلم سے روکے۔ آج یہ ہم احمدیوں کا کام ہے کہ ان سب ظلموں کے خلاف جہاں جہاں بس چلتا ہے آواز پہنچائیں، اور خاص طور پر دعائیں کریں اور درد دل سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر